تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ سمپل سی بات ہے, 4-5 کروڑ روپے کا بجٹ ہے. ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنخواہ کی, ان کو یہ 5,000 روپے ملتے ہیں, زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں. ان سے بولنا دیکھو مولوی صاحب SUV آپ کو دیں گے, ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا, مکان آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دبئی میں, رائٹ, اور ہر مہینے آپ کو 2 لاکھ روپے فکس آپ کے دبئی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس, یا موریشس سے, کیمن آئلینڈ سے, کہیں سے 2-2 لاکھ روپے ہر مہینے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی. اور آپ کی ہر چیز کا, آپ کے پریوار کا, خاندان کا, سب کچھ وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. آپ بریلوی ہیں, آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے. دیوبندیوں کو گالی کیسے؟ اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہے. آپ کا یہی کام ہے. ایسے آپ 15-20 مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکٹھا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ. انفیکٹ پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو. آپ اس کو پیسہ دیجیے. ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے, اور ریلیجس ٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے, کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں. جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے, دیوبندی کون ہے, اہل حدیث کون ہے, سیونر کون ہے, ٹویلور کون ہے, یہ کچھ نہیں کہتا. وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو. لیکن اس میں گند کس نے ڈالی؟ مولویوں نے ڈالی نا گند. اس میں ہم مسلمانوں تو نہیں ڈالی, مولویوں نے گند ڈالی. پاکستانی مولویوں نے جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجس ٹیچنگز میں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو قرآن پاکستان مل جائے گا, آپ اس کا فائدہ اٹھائیے, آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. اسی طریقے سے آپ پھر جائیے اور دیوبندی مولویوں کے پاس, ان کی ایک الگ سوشل میڈیا ٹیم ہو, اور دیوبندی مولویوں کو یہ بولیے کہ بھیا آپ ایک کام کریے, آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ کافر ہیں, یہ واجب القتل ہیں. 6 مہینے کے اندر پاکستان میں ارتھکویک آ جائے گا, کیونکہ الٹریسی بہت ہے پاکستان میں. میں غریبی کی بات نہیں کر رہا, غریبی ہندوستان میں بھی ہے, کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ غریبی بہت ہے. پاکستان میں جہالت بہت ہے, کیونکہ جب لوگ جاہل ہوتے ہیں, جب ان کے پاس نالج نہیں ہے, وہاں پہ سائنس اب اس لیول کی نہیں پڑھائی جاتی ایک زمانے میں, جبکہ ان کے پاس نوبل پرائز ونر ہے سائنٹسٹ. اس کو تو خیر احمدی کر کے اس کو غائب بھی کر دیا ان لوگوں نے. تو دیٹ از دا نیچر آف دیٹ. اب ضرور ایک بات بتائیے, یہ محمد بن سلمان جو ہے کراؤن پرنس, اس نے بھی تو یہی کام کرا. دیکھیے جنرل فیض جو ہیں ISI چیف, ان کو ایک بار نہیں ملے, وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک بار نہیں ملے, لیکن ایک پلین بھیجا اور بولا کہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں سب پہنچ جائیے سعودی عربیہ. دیکھو وائنڈ اینڈ ڈائنڈ. اور طاہر اشرفی صاحب, اور شام کا وقت ہو رہا ہے, ریکارڈنگ چل رہی, تو طاہر اشرفی صاحب آپ کے شوق سے ہم واقف ہیں. ہمارے ہاتھ میں تو پانی کا گلاس ہے, آپ کے ہاتھ میں جام ہوگا پکا, کیونکہ ہم TV پہ دیکھ چکے ہیں آپ شراب پینے کا بہت آپ کو شوق ہے. چیئرز ہم آپ کو یہیں سے انڈیا سے چیئرز کہتے ہیں, آپ کو اتر پردیش سے مولانا صاحب وہاں پہ چیئرز کر رہے ہوں گے. طاہر اشرفی میں بتاتا چلوں اپنے دوستوں کو, ہی از ویری ویری فونڈ آف ہز ڈرنک, اور کئی بار TV ڈیبیٹس میں بالکل مولانا صاحب بالکل ٹل ہو کر آتے ہیں, ایک دم ٹائٹ جس کو کہتے ہیں نا. السلام علیکم. اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بڑا تھوڑا سن سکتا ہوں. جی. اسلامی نظریاتی کونسل کو, اور مجھے UP میں کیا کہتے ہیں, بھنڈ ہو کر آتے ہیں, تو ان کو لے کر گئے. تو یہ انہوں نے جو سنیز ہیں ان کو اٹریکٹ کرا. جو شیعہ مولوی ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ آلریڈی ایک فریم ورک ہے. یہ فریم ورک کسی یہودی نے نہیں بنایا, یہ ہندو نے نہیں بنایا, کسی عیسائی نے نہیں بنایا. یہ فریم ورک قرآن شریف میں بھی نہیں ہے. یہ مولویوں نے ایک دوسرے کی گردن کاٹنے, یہ آپ کو ایک مولویوں نے ایک میپ بنا کے دے دیا کہ صاحب اس طریقے سے آپ ہمارے ملک کو کمزور کر سکتے ہیں, یعنی پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے بڑا لڈو